سورہ بقرہ آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور لا نہ، تلبسو ملاؤ، الحق کا حق کو، بی ساتھ، الباطلی باطل کے، واہ اور، تکتمو نہ چھپاؤ، الحق کا حق، واہ اور، انتم تم، تعلمون جانتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہودی علماء نبی علیہ السلام کی عظمت اور نبوت کے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باتیں ملا دیا کرتے تھے۔ مثلا اپنے پیروکاروں سے یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں اپنی طرف سے بنا دی تھی جس کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق کو باطل سے ملا کر دھوکہ دینے کے لیے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا حرام ہے۔ اور اسی طرح مختلف علماء نے اس کے بارے میں فرمایا کہ حق کے لیے جان قربان کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں بڑے شدید اور بہترین انعامات سے اللہ رب العزت انہیں نوازتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔